ایک شخص نے غلام خریدا تو غلام نے اپنے مالک کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی یہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ روکیں۔ دوسری یہ کہ آپ صرف دن میں مجھ سے خدمت لے سکیں گے، رات میں نہیں۔ تیسری یہ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت کر دو جو میرا پسندیدہ ہو اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہو۔ مالک نے اپنے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لیں اور حکم دیا کہ اپنے لیے کمرہ پسند کر لو۔ اس کے محل میں ایک سے بڑھ کر ایک کمرے موجود تھے۔ غلام نے سارے کمرے دیکھے اور اپنے لیے ایک ویران کمرہ پسند کیا جو بغیر چھت کے تھا۔ اس پر مالک نے کہا کہ تم نے اپنے لیے یہ کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے کہا شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد غلام نے اس کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا۔ رات کو غلام آزاد رہے گا یہ بات تو پہلے ہی طے ہو گئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد مالک نے اپنے کچھ دوستوں کو دعوت پر بلایا تھا۔ دعوت ختم ہوئی تو وہ چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نورانی روشنی نے اس غلام کے کمرے کی چھت کو گھیر رکھا ہے اور غلام سجدے کی حالت میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے لیے میرے مالک کی خدمت واجب کر دی ہے۔ اگر دن میں مجھ پر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں رات دن صرف تیری عبادت میں مشغول رہتا۔ وہ مالک صبح تک یہ منظر دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی روشنی آسمان کی طرف واپس چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے سارا ماجرا اپنی بیوی کو بتایا۔ دوسری رات مالک اور اس کی بیوی دونوں یہ منظر دیکھنے کے لیے گئے اور وہی سب کچھ آج پھر دیکھا۔ صبح مالک نے غلام کو بلایا اور کہا تو اللہ کے واسطے آزاد ہے، جا تاکہ اپنی خواہشات کے مطابق دن رات تو اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکے، اور ساتھ ہی ان کرامات کا ذکر کیا جو رات کو وہ دیکھ چکے تھے۔ اتنا سنتے ہی غلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، میں نے دعا کی تھی کہ میرا پردہ کسی کے سامنے مت کھولنا، پر آج جب میرا راز ظاہر ہو گیا ہے تو مجھے تو اپنے پاس بلا لے۔ اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، غور کریں کہ کل تک جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کی یہ تمنا ہوتی کہ یہ راز زندگی بھر پوشیدہ رہے اور کوئی نہ جان سکے کہ میں کتنا بڑا عابد یا اللہ کا نیک بندہ ہوں۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر کرتے ہیں تو ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں ہماری نیکیوں کا چرچا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی عبادات کو ہرگز پسند نہیں کرتا جس عبادت میں دکھاوا شامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بے ریا عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو دکھاوے کی عبادت سے بچائے اور بے ریا عبادت کر کے اسے راضی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔